الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارک علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ الرسول کی جانب سے تبلیغی دورہ کی کئی مہینوں سے مسلسل ہو رہا ہے، جس میں ہم آپ کے روبرو ہو کر شریعت مطہرہ کے ضروری مسائل سے آپ حضرات کو آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم آپ حضرات کے سامنے پھر سے حاضر ہیں اور انشاءاللہ مزید مسائل و آداب سے آپ حضرات کو روشناس کراتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج کا یہ سلسلہ کھانے پینے کے مسائل و آداب سے شروع کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے قرآن کی کچھ آیتیں پیش کریں گے، پھر احادیث مبارکہ بیان کریں گے اور آخر میں مستمت مسائل اور آداب ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرات گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کھانے پینے کا آداب۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، یعنی اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرو اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو درست نہیں رکھتا، یعنی پسند نہیں فرماتا، اور اللہ نے جو تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صحیح مسلم شریف کی میں یہ حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی شیطان بھی اس میں شرکت کرتا ہے، وہ بھی اس میں سے کھاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پرورش میں تھا، کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی ایک جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کھانا ہمیں ادب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے اور دائنے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور اگر آپ سامنے آپ کھانا رکھا ہے تو جو آپ کے سامنے اس طرف سے کھانا شروع کریں نہ کہ ادھر ادھر سے، جیسے بچے کرتے ہیں کہ سامنے رکھا ہے کہ ادھر سے کھاتے ہیں، تو ایسا نہیں بلکہ سامنے سے کھانا چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یعنی کہ اگر آپ جیسے کھانے بیٹھے بسم اللہ نہیں پڑھے اور بیچ میں یاد آئے کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھے، بیچ کھاتے کے درمیان آپ بسم اللہ اولی و آخری پڑھیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا ذکر نہ کیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے، اور دسترخوان اٹھا لیا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے۔ اگر کھاتے وقت آپ کو یاد آ گیا تو آپ کو یہ پڑھنا ہے بسم اللہ اولی و آخری، اب کھا کے آپ اٹھ چکے ہیں اور دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لیجیے، اور دسترخوان سے اٹھ چکے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنی انگلیاں چاٹ لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھائے یا پیے تو یہ کہے بسم اللہ وبالذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، پھر اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی اگرچہ اس میں زہر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس دعا کی فضیلت ہے جو ہے کہ بسم اللہ وبالذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو دائنے ہاتھ سے پیے، اور انہی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے، اس لیے داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے نہیں۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے اور پینے میں پھونکنے سے منع فرمایا. یعنی کھانے اور پینے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں پانی پیتے تو پھونکتے رہتے ہیں، جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا. صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر لقمہ گر جائے تو اس میں سے کچھ الگ ہو جائے تو اگر اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کھاتا ہے تو اس میں کسی ایک دانے میں کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ ایک حصے میں جو کھانے کی برکت ہوتی ہے وہ چھپی ہوتی ہے. اس لیے انسان کو اگر کہیں دسترخوان، اس لیے کہتے ہیں دسترخوان بچھا کر کھائے کہ اگر اس پہ گر جائے تو کچھ گندگی بھی نہ لگے اور آدمی اٹھا کے کھا لے. اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کے حصے میں یہ برکت ہوتی ہے وہی کھانا اکثر گر جایا کرتا ہے، تو جو گرا ہوا کھانا ہو اسے اس انسان کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اور اگر اس میں کچھ لگ گیا ہو تو اس کو صاف کر کے کھا لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا تو اس کو لے کر پوچھا، پھر کھا لیا، اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی ہے. یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا. اس لیے کھانا اگر گر جائے یا یوں کہیں کہ کھانے کی عزت کرنی چاہیے، یعنی ہر احترام جس کا احترام کیا جا سکتا ہے یا جس کا احترام کرنا چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے. آج جو کہ ہمارا محل استشہاد ہے وہ ہے کھانا، تو کھانے کی عزت ہمیں کرنی چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے. یعنی بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے تب تناول کرنا چاہیے. آپ بھی خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیے ہوں گے کہ آدمی جیسے روٹی بنے ترنت کھا لے تو پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بتا رہے ہیں کہ زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی. تھوڑا ایسا نہیں کہ حضور نے مطلقاً فرما دی گرم کھانا ہی نہیں کھاؤ، ایک دم ٹھنڈا کر کے کھاؤ. اتنا مطلب گرم بھی نہ رہے لیکن اتنا ٹھنڈا بھی نہ رہے، کھانے لائق رہے، تو اس حساب سے کھانا چاہیے، اتنا گرم کھانا چاہیے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو گزارش آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ بھی جب کھانا کھانے سے فارغ ہوں، کھانا کھا لیں تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور بقیہ مسائل و آداب انشاءاللہ اگلے ہفتے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونبی العاشر محمد وعلہ وصحبہ اجمعین. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہلے اور سنت سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. آمین. السلام علیکم.